اتنی بیسک اور اتنی ہی دیسی ہے اور سادی ہے کہ اتنا گیان ہے اس میں اور اتنی سمجھ ہے. اور کمال سمجھ کیا ہے, میں نے اس لیے ان کو بتایا کہ آج ہم کریٹیوٹی ان ڈیلی لائف, روزمرہ کی زندگی میں کریٹیوٹی کیا ہوتی ہے اس کا ذکر کریں گے, کیونکہ دھرم چند جی جو ہیں انہوں نے اتنا کچھ لکھا ہے روزمرہ کی زندگی سے اور بڑے ہی سادے سادے شبدوں میں, اور اتنا خوبصورت ہے کہ میں آپ کو بتاؤں اگر آپ وہ پڑھیں گے تو آپ کو تصویریں بھی دکھائی دیں گی اور زندگی کے درشن بھی ہوں گے. تو اب رہی بات یہ کہ میری فوٹوگرافی کی, دیکھیے ایسا ہے کہ مجھے فوٹوگرافی کرتے کرتے لگ بھگ 50 سال ہونے والے ہیں اور 2-3 سال میں ہو جائیں گے. لیکن کہتے ہیں بھگوان کا اور تصویر کا پتہ نہیں کہاں مل جائے, کہ ہر وقت تیار رہنا اور پورے دل دماغ سے تیار رہنا, کہ آپ جب چل پڑے تو پھر آپ پوری طرح سے اپنے آپ کو سمرپت کر کے چلیں, تب جو ہے قدرت جو ہے بھگوان جو ہے زندگی درشن دینے لگتی ہے. تو روزمرہ کی زندگی کا ذکر اس لیے ہم کرنا چاہیں گے کیونکہ ہماری فوٹوگرافی جو ہے روزمرہ کی زندگی کی ہی باتیں کرتی ہے. کبھی کبھار اس میں پولیٹیشین بھی آ جاتے ہیں, اس میں نیتا گن بھی آ جاتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ روزمرہ کی زندگی کے ساتھ اگر ہم اپنے کام کو جوڑیں تو ہمیں ساکشات پورا سچ دکھائی دینے لگے گا کہ یہ نیتا کیا ہے, یہ بیوروکریٹس کیا ہے اور ہم کون ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے دقت یہ ہے کہ فوٹوگرافی میں ایک بیماری ہے, وہ بیماری یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں تصویریں آ کے رکی ہوئی ہیں جو ہم نے دیکھی ہیں دوسروں میں, جو اچھی تصویریں بھی دیکھی ہیں اور بہت اچھی تصویریں بھی دیکھی ہیں طرح طرح کے فوٹوگرافرز کی. تو جو بیماری ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کمپیوٹر ہے, جو دنیا کا سب سے بڑا کمپیوٹر ہوتا ہے بھگوان نے جو لگایا ہے, اس کمپیوٹر کی میموری بہت بڑی ہے, لیکن وہ اتنی بڑی میموری جو ہے ڈیلیٹ نہیں ہوتی, اور کیونکہ اس میں اتنی کچھ تصویریں اور یادیں اور آئیڈیاز جڑے ہیں تو ہم جب باہر نکلتے ہیں کام کرنے کے لیے تو ہم کیسے فیصلہ کرتے ہیں اچھی تصویریں, کہ جو ذہن میں اچھی تصویریں دیکھی ہوئی ہیں ان سے ملتی جلتی, ارے ہاں یہ ویسی تصویر ہے جو سیباسٹین سلگادو نے یا بریسو نے لی یا اینسل ایڈم نے لی. تو وہ جو ہے ہم دوسروں کی کاپی کرتے جاتے ہیں, ریپروڈیوس کرتے ہیں, وہاں پہ معاملہ ڈینجرس ہے. کیونکہ دیکھیے کسی بھی انسان کی قیمت تب بنتی ہے جب اس میں اپنی انڈیویجویلٹی اور اپنی بات, کہ یہ آدمی تو بھائی اپنی بات کرتا ہے, پر وہ دیکھو جی وہ تو اس کی کھینچی ہوئی تصویر جیسی تصویر کھینچتا ہے یا فلانے کی کھینچی, تو اس کو کوئی حکت نہیں دی جاتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا بڑا کمپیوٹر جو ہے ہمارے یہاں لگا ہوا ہے دماغوں میں, وہ ہمیں ہر دفعے کوئی نہ کوئی کاپی کروا دیتا ہے کسی نہ کسی کی, اور ہم زندگی کے ساکشات درشن اور معنی نہیں سمجھ پاتے کیونکہ ہم اسی دھندلے پن میں گھومتے رہتے ہیں. اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں جو فوٹوگرافی کا مزہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک کلک کریے اور اسی وقت دیکھیے کہ آپ کے قدم کہاں جا رہے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں, اور آپ نے ایک کلک کیا اور دیکھا کہ اچھی تو ہے پر ایسی تو میں نے دیکھی ہوئی ہے. تو جب آپ دوسرا کلک کریں آپ کہیں کہ بھائی میں نے تو وہ نہیں کھینچی جو دوسروں کی تصویر ہے. جس دن آپ یہ فیصلہ کر لیں, میں آپ کو بتاؤں کہ بھگوان کے پاس خزانے بھرے پڑے ہیں ہمیں دینے کے لیے, اتنے خزانے بھرے پڑے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور ہر ایک کے لیے دیکھیے ہم اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, اگر 40-50 لوگ ہیں یہاں, کسی ایک کی شکل دوسرے سے نہیں ملتی, لیکن ہماری تصویریں اکثر ملتی ہیں, یہ اچھی بات ہے. تو بھگوان کے پاس خزانے بھرے پڑے ہیں لیکن لوٹنے والا کوئی نہیں. اس لیے نہیں ہے کہ ہم سستے میں مان جاتے ہیں کہ دیکھیے 2 فوٹوگرافر گئے,
एक ने देखा कुछ, झट से खींचा, दूसरा भी वहां पे है, उसने देखा, उसने कहा हाँ यार, दिल में सोचा कि अच्छा तो है यार, लेकिन ऐसा तो देखा हुआ है, तो कहता मैं नहीं ये खींचूं। वो चल पड़ता है आगे, फिर दोनों चल पड़े हैं आगे, कुछ और दिखाई दिया, तो फिर एक ने फिर वैसे ही किया, खींच डाला। दूसरे ने कहा यार पहले से तो बेहतर है, लेकिन मैं और इंतजार करूंगा, ये चलो इसको खींच के एक तरफ कर दे, अपने रास्ते से निकाले, फिर और देखेंगे। तो भगवान उसको इतना बड़ा दिखाता है कि देख ये ले। तो वो किसको दिखाता है? उसी को जो ढूंढ रहा है, जिसको तलाश है, जो सर्च में है। लेकिन अब देखिए, एक बाप के दो बेटे हैं, एक बेटा जाता है मुझे लॉलीपॉप चाहिए, दूसरा बच्चा जाता है कि मुझे तो फ्लूट चाहिए, मैं तो बांसुरी बजाऊंगा, तो उसको वही मिलेगा ना। तो वो देखता है मेरे बच्चे ये खुश हो गया इतनी बात पे, ये भी खुश हो गया, वो भी खुश हो गया, चलो इनकी मर्जी है। पर वो एक बच्चा ऐसा, वो कहता भाई मुझे तो तेरे पूरे साक्षात दर्शन चाहिए, नहीं तो मैं तो कुछ नहीं हूं। फिर वो कहता है ये ले और ले। ये स्केल जो है ना बहुत ज्यादा है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, सिर्फ मुश्किल इतनी है कि आप अपने ही ट्रैप में, अपने ही दिमाग की तस्वीरों में मत पड़े। अगर आप इतना करना शुरू कर दें तो भगवान आपके लिए इतने नए रास्ते खोले कि आप ताज्जुब करेंगे कि कहां कहां से आ रहा है। और उसके रूप तो निराले हैं, उसका तो कहीं मुकाबला नहीं है। तो हर बार हर नए रास्ते पे वो हर नई चीज, नया तोहफा आपके लिए लेके खड़े होते हैं। ये सच कहता हूँ, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। क्योंकि देखिए मुझे 50 साल के करीब लगभग हो गए, अब मैं इतना वाकिफ हो गया हूँ अपने काम से, दूसरों के काम से, और कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा आता है अपने आप पे कि मैं क्या करता हूँ, ऐसे कर क्या कर रहा है। मैं ये वार्तालाप चलता है मेरा मुझसे कि आप अपने आप को, देखिए हर कोई अपने आप को आराम से भलेपन में, अच्छेपन में काम चलाना चाहता है, बस वही एक खराब है। ये भलापन, अच्छापन कि चलो यार हो तो गया यार, सही तो हो गया, तो ठीक है, आप उतने ही लेवल पे रह जाएंगे। जब आप कहेंगे नहीं ये तो नहीं चलेगा, ये तो काफी नहीं है ना, ये तो काफी नहीं है मेरे लिए, तब भगवान बदले। और ये असूल जो है बड़े सिंपल हैं। जैसे आप घर में अप्लाई करें, बच्चों में 4 बच्चे 6 बच्चे घर में, तो कौन क्या कितनी बुक रखता है और किस तरह से कन्विंस करता है अपने पेरेंट्स को, पेरेंट्स मानते हैं। तो भगवान के पास तो रिसोर्सेज की कमी नहीं है, पेरेंट्स तो फिर भी अमीर गरीब हो सकते हैं, लेकिन वो तो इतना अमीर है कि उसके वहाँ तो खजाने भरे। सिर्फ बात यही है कि हम कंफर्ट जोन में आराम से जिंदगी जीना चाहते हैं, अब भलेपन में, सही तो है, अच्छा तो है। पर अगर सचमुच में अगर आप नाप तोड़ के देखें कि दुनिया में क्या कुछ हुआ है और हम क्या कर रहे हैं, तो बात समझ में आने लगी कि यार ठीक है यार, ये क्या करता हूँ। तो हमारे ये तो आप सभी जानते हो कि हमारे एक एक्सप्रेशन है दर्शनाभिलाषी। तो जिसको दर्शन की अभिलाषा है वही तो पाएगा ना, और जो सस्ते में आराम से लेके चला जाएगा तो वही का वही खड़ा रहेगा। और दूसरी एक बात आपको और भी बता दूं, आप में से कई सज्जन अखबार में या मैगजीन में काम करते हैं कि जी हमारे एडिटर ने तो हमें ये कहा कि आप ऐसी तस्वीर लाइए। देखिए मैंने अखबार में भी काम किया, मैगजीन में भी काम किया, तो मैं अपने मेरे साथ फोटोग्राफर्स होते थे, मैं उनको ये कहता था कि एडिटर की बात ध्यान से सुनो, अपने जहन में, अपने दिमाग में उसको प्रोसेस करो, फिर जब आप सिचुएशन में जाओ तो भूल जाओ कि उसने क्या किया कहा, क्योंकि सिचुएशन जो है वो कुछ और बात करना चाहती है आपसे, और वो बात जो सिचुएशन, जो सच जो सिचुएशन बोलना चाहती है वो सुनने के लिए तो आप तैयार नहीं, क्योंकि आपकी तो प्रोग्रामिंग हो चुकी है कि एडिटर ने ये बोला है।
جب آپ ایڈیٹر کے دماغ کے حساب سے کام کریں گے تو آپ کا کام جو ہے اتنا ہی رہ جائے گا. جب آپ نیچر کے حکم سے کام کریں گے تو آپ کا کام اتنا بڑا ہوگا. یہ چھوٹے چھوٹے اصول ہیں سمجھ لیں. اور میں نے بھی دیکھیے 10 سال تو نیوز پیپر میں کام کیا ہے, 10 سال سنڈے میگزین اور انڈیا ٹوڈے میں کام کیا ہے, لیکن میں نے آج تک کبھی بھی یہ نہیں کیا کہ میرے ایڈیٹر نے کہا ہے اور میں ہو بہو کر کے لے آیا. میں سنا ضرور دھیان سے, میں اخبار کو بھی دھیان سے پڑھا کہ یہ خبر یا یہ جو چنوتی ہے کیسی ہے, یا یہ نیتا گن کون ہیں کیا ہے, لیکن کام کرتے وقت مجھے جو سچویشنز بولتی ہیں میں ان کے حساب سے کام کرتا ہوں. اور یہ ڈیلی لائف کی روز مرہ کی زندگی, یہ روز کا جینا ہے اور روز کا مرنا ہے. تو یہ روز کا جینا ہے اور روز کا مرنا ہے. جیے گا وہ جو نیا پائے گا, مرے گا وہ جو وہی کرتا جا رہا ہے جو روز ہوتا آ رہا ہے. تو جینے کا آنند جو ہے وہ ایکسپلوریشن میں, ڈھونڈنے میں, ایوالومنٹ میں ہے کہ آپ ہر دفعے آپ کا خود سے یہ بحث چلتی ہے اور دنیا سے یہ عشق چلتا ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ نیا دکھائیں گے. اور وہ نیا جو ہے اس میں خزانے رکھے طرح طرح کے ہر لیول. آج صبح ابھی میں یہ ماں کرنی ماتا کے مندر میں 3ری بار گیا. اب دیکھیے بات یہ اتنی سی تو جگہ, اور ایک دفعہ آدمی ہوئے کہ ہاں بھائی میں تو گیا ہوا, دوبارہ بھی گیا پھر بھی تسلی نہیں, آج گیا تو آج کچھ کھلا, کیونکہ پھر وہ بھی دیکھتا کہ ماں نے بھی سوچا ہوگا کہ یہ پھر سے آ گیا, کچھ تو اثر ہوا کہ بھیا یہ پھر چلے آیا یہ آدمی, چلو دے دو اس, ایسا ہی تو ہوتا ہے نا. تو آج جو تھا وہ پچھلی 2 بار سے کہیں بڑھیا. تو بھگوان کے درشن ہوتے ہوتے ہی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے سامنے جب آپ سر جھکائیں گے تو اللہ تعالیٰ نیچے تھوڑی اتر آئے گا, وہ یہ دیکھے گا کہ اس میں کتنی ہمت ہے چلنے کی میرے ساتھ, پھر جا کے کہیں آپ کو وہ دے گا. تو کہنے کا مطلب یہ آپ کسی بھی دھرم سے ہوں. میرا دھرم اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا, میرا دھرم فوٹوگرافی. جب میں اپنا کام کرتا ہوں میں اس میں سچا اور صاف ستھرا جینا چاہتا ہوں. اور میرا یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی انسان کسی بھی پروفیشن میں, دیکھیے ایک کانسٹیبل اگر وہ ایمانداری سے دھرم مان کے اپنا کام کرے تو پھر جو ہے وہ کسی سے رشوت نہیں لے گا, ہر ایک کی مددگاری ہوگی, ہر ایک کا دھیان کر کے, کلارک ہے ایک آفس کا, بل پے کرنے جانا ہے, دھرم ہی ہمارا جو ہے. اور پھر ہم دن میں لوٹ کے بے ایمانی کر کے شام کو یا صبح پھر ہم مندر پہنچتے ہیں یا مسجد پہنچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے بھگوان ہیں معاف کرنا, یہ لے 100 روپیہ تو بھی پکڑ لیتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دھرم ہمارا کام ہونا چاہیے, اور ہمارا دھرم اگر ہمارا کام ہے تو اس کے درشن ضرور ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میری بچی ابھی مجھے کہہ رہی تھی کہ پاپا آپ کیا کہتے ہیں, میں تو تھک گئی. اب میں 70 سال کا ہونے والا ہوں, بچی تھک گئی. تو میں کوئی ایسی طاقت کی گولیاں تو نہیں ہیں جادو کی جو میں کھاؤں اور میں بھاگا پھروں. دیکھیے یہ جو ہے جو کریٹو انرجی ہے, اور یہ دھرم جو میرا ہے, جب آپ انویسٹ کرتے ہیں تو وہ جو جہاں بھی آپ جاتے ہیں ہر جگہ پہ ارجا ہے, شکتی ہے, اپنی اپنی لوگوں کی, مندر کی, دھرم کی, راستوں کی, نیچر کی, ہواؤں کی ارجا ہے. تو وہ آپ کو ریجوینیٹ, آپ کو جان دیتی رہتی ہے کہ آپ پھر سے زندہ ہوتے ہیں, پھر سے آپ اتنی ہی طاقت رکھ کے چلیں. دیکھیے عام لوگ بوڑھے ہو جاتے ہوں گے, لیکن جو کریٹو لوگ ہیں نا وہ آسانی سے بوڑھے نہیں ہوتے, کیونکہ وہ شکتی آپ جو آپ لگاتے ہیں. دیکھیے یہ ویسی بات ہے, آپ نے بینک میں 1 لاکھ روپیہ ڈالا تو آپ کو 1 لاکھ روپے پہ انٹرسٹ آئے. کسی نے بینک میں 200 روپیہ ہی ڈالا ہے
کہ یار ٹھیک ہے کھاؤ ایش کرو نپٹاؤ، تو اس کو اتنا انٹرسٹ آیا. ایک نے سارا کچھ ڈال دیا تو اس کا انٹرسٹ تو بڑھ گیا نا. اگر میں اپنی زندگی میں مینٹل فزیکل اسپرچول سب کچھ ڈال دیتا ہوں تیرے نام، تو مجھے ریٹرن تو اتنی آئے گی نا، تو مجھے شکتی ساتھ کے ساتھ ملتی ہے. تو یہ ہر ایک انسان کے لیے ہے. اور ایک بات میں آپ کو اور بھی بتانا چاہوں گا جو بہت ضروری ہے اسپیشلی ینگسٹرز کے لیے، کہ لوگ سوچتے ہیں ارے یار وہ پنڈت روی شنکر تو جینیس تھے، پیدا ہوئے ستار کے ساتھ اور کیا ستار بجائی، یا فلانے بھی ستیہ جیت رے جینیس تھے. کوئی بھی جینیس پیدا نہیں ہوا تھا. فرق یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے کام میں سمرپت کر دیا. میں اپنے آپ کو بھی دیکھوں تو یہ میرے پہ بک کر رہے ہیں ریموندو، تو یہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ تمہارا چائلڈہڈ کیسا تھا. میں نے کہا یار بڑا آرڈنری تھا، کسی بھی بچے کا جو ہوتا ہے. کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ میں یا تو بھائی بڑا کمال کا بچہ تھا کہ سارے مجھے دیکھتے تھے اور پہچانتے تھے، یا میں اتنا لفنگا تھا کہ ہر وقت شرارتیں کرتا تھا. نہ میں بڑا تیز تھا، نہ میں کوئی بڑا ہی کوئی پرویلیج یا بھابی بچہ تھا، آرڈنری بچہ تھا. اور جب میں فوٹوگرافی میں آنے لگا اور فوٹوگرافی سے مجھے زندگی سمجھ میں آنے لگی، تو تب مجھے لگا کہ ارے یہ تو کمال ہو سکتی ہے. تو ہو رہی ہے اور ہوگی. لیکن میں اگر آپ کو ایک بات اور بھی بتا دوں کہ اگر میں یہ سوچوں کہ جی دیکھیے مجھے لگ بھگ 50 سال ہو گئے، 50 سال تو نہیں ہو گئے، 45 سال کے قریب تو ہو ہی گئے، کافی ہے. تو اگر میں یہ سوچوں کہ ارے میں تو 45 سال سے فوٹوگرافی کر رہا ہوں، یوں کلک کروں گا تصویر کمال ہو جائے گی. کئی دفعہ مجھے لوگ کہتے ہیں ارے آپ ہمارے کیمرے سے ہماری فوٹو کھینچ دیجیے. میں نے کہا یہ بھی کیوں، میرے ہاتھ میں انگلی میں کوئی جادو نہیں آج بھی. لیکن جب میں پورنتا سے سمرپت کر کے کام کرتا ہوں تو تب کبھی کبھی وہ مجھے درشن دے دیتے ہیں جب تصویر بن جاتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر روز کی انویسٹمنٹ ہے، کہ کریٹیوٹی جو ہے ہر روز تم سے انویسٹمنٹ مانگتی ہے، پھر تمہیں کوئی ریٹرن دیتی ہے، پھر تمہیں کوئی واپسی ملتی ہے. لیکن ساتھ میں شکتی بھی دیتی ہے اور آنند بھی دیتی ہے، اور اس سے بڑی بات کوئی اور ہو نہیں سکتی. اور تیسری رہی بات پیسے کی، کہ دیکھیے جو دل و جان سے کام کرے گا، پیسہ بھی کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے، وہ بھی آتا جاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں میں نے کبھی اپنے پبلشر سے ایڈوانسز نہیں لیے کہ جی 5 لاکھ ایڈوانس مل گیا، 10 لاکھ ایڈوانس مل گیا. میں اپنا کام کر کے پبلشر کو دیتا ہوں، وہ میری کتاب چھاپتا ہے، پھر مجھے پیسے دیتا ہے. میں کوئی ایسے لیول پہ نہیں جیتا ہوں جہاں پہ میں کہوں کہ صاحب رگھو رائے کو تو یہ مل جاتا ہے، رگھو رائے کو تو وہ مل جاتا ہے. مجھے جو ملتا ہے نا وہ صرف درشن ملتے ہیں، کیونکہ میں اس کا بچہ ہوں. اور جو کسی کے ہاتھ میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ چیز کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور جس پہ کوئی پیسہ نہیں ہوتا، اور جس پہ کسی اور کی ضرورت نہیں، کہ آپ نے دل و جان جہاں جہاں لگائی وہاں وہاں آپ کی سمجھ بڑھی، وہاں وہاں آپ کو درشن ہوئے، وہاں آپ کی فوٹو میں بات بڑی ہوئی. یہ چھوٹی سی بات ہے. صرف یہ ہے کہ دیکھیے انفارچونیٹلی ہمارے دیش میں ایسے ایجوکیشن سسٹم نہیں ہے. ہمارے اسکول کالجز کا اب تو کئی ایک اسکولز اور کالجز ہیں جہاں پہ بڑی اسپیشلائزڈ ایجوکیشن ہے. نہیں تو اسکولوں میں ہمیں کیا ڈفرینٹ سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں، اور یہ کبھی نہیں بتایا جاتا کہ تم ہو کون، تم کہاں سے آئے تھے، تمہارا پرپس کیا ہے، کہ انسان کیا چیز ہے. صرف وہی نہیں بتایا گیا، باقی سب کچھ حساب کتاب سکھا دیا. اور اب جو ہے ہم نے دلی میں سینٹر فار فوٹوگرافی شروع کر رہے ہیں، تاکہ جو ایسے بچے جن میں تڑپ ہے، جن میں پیاس ہے، جو چاہت ہے جن میں، کہ ان کو ابھی سے سیدھی راہ پہ ڈالا جائے، تاکہ وہ اپنی زندگی کے سال یوں ہی ادھر ادھر ریپیٹیٹیو کام میں فالتو کی چیزوں میں مت بگاڑیں. اب جب ہم چھوٹے تھے تو ہم تڑپتے تھے یار کوئی بتائے تو صحیح، کوئی سمجھائے تو صحیح. اور تب ہمارے ہندوستان میں لیٹ 60s میں 1970s میں بس 2-4 فوٹوگرافر کریٹو ہوتے تھے، باقی سارے رنگ برنگی تصویریں بناتے تھے، پکٹوریل تصویریں، کہ سیٹنگ سن ہو گیا اور اولڈ مین کی تصویر ہو گئی اور ننگے بچے کی تصویر ہو گئی، یا پوز کرا کے ادھر کھینچ لیا ادھر کھینچ لیا.
ایسی فوٹوگرافی دنیا میں کوئی بھی نہیں دیکھنا، کوئی بھی، کیونکہ یہ گھسنے کی بات ہے کہ جیسے یہ ہے کہ آپ دوست لوگ ملتے ہیں تو آپ جب ملتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کوئی نیا ایکسپیرینس شیئر کرتی ہے، نہیں یہ یار بات سنو کل میں وہاں گیا اور ایسے ہوا، تو دوسرا بھی دھیان سے سنتا ہے، پر کیا آپ وہی جو ایسا ہوا کل اتنا بڑھیا تھا کہ آپ اس کو بار 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 سنائیں گے کسی کو کہ ایسے ہوا؟ وہ کہے گا یار بس کر دے گا، میں نے پچھلی بار تو سنا ہے۔ تو ہم وہی ہے کہ پچھلی بار تو یہ ایسی دیکھی تھی سالی، پھر تصویر دکھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تلاش نہیں ہے، ہمارا ایکسپیرینس میں کوئی نیا کچھ ایڈ نہیں ہوا ہے، اور ہم وہی کے وہی مشین کی طرح ہیومن مشینز ہیں جو پروگرام ہوئی پڑی ہیں، اور ویسا ہی کام، ویسی ہی باتیں، ویسی ہی چیزیں بنا بنا کے بھیجتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کہ یار کہیں تو کچھ ہو، بھائی کہیں تو تب کچھ ہوگا جب آپ نے کہیں پہ کچھ ڈھونڈا ہو۔ اور آپ یہ مت سوچیے کہ آپ سوچتے ہیں کہ رنگ برنگی میٹھی تصویر بنا لی اور وہ جو ہے آپ کو آگے لے جائے، کیونکہ یہ بات ہے دیکھیے جو کہانی ہو گئی وہ پرانی، اب نئی کہانی لکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ نئی کہانیاں اتنی ہیں الگ الگ طریقے سے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں، تو اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اتنی کمال اور اتنی آسان ہے اور اتنی فریڈم دیتی ہے کام کرنے کی، اور کلر کوالٹی جیسی مرضی آپ کر لیں، اور آپ آدھی رات کو بھی سڑک کے کنارے کھڑے ہو کے بھی آپ اچھی تصویر کھینچ سکتے ہو۔ تو اتنا آسان ہو گیا ہے کہ آج کی دنیا میں صرف آدمی کا ذہن، آدمی کی تلاش جو ہے، جو پیاس جو ہے، اس کی ضرورت ہے اور اسی کی کمی ہے، صرف اتنی سی بات ہے۔ تو ایسے تو میں اکیلا بولتا جاؤں کوئی اچھی بات نہیں ہے، پر اگر ہم آپ آپس میں کچھ بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال یا کوئی بات چیت آتی ہے، یا آپ کو کچھ چیز ستاتی ہے فوٹوگرافی کے بارے میں یا کیمرہ کے بارے میں، وہ بھی کر سکتے ہیں بات، لیکن کھیل سارا صرف زندگی کے درشن اور سمجھنے کی۔ جی ایکسپوجر کمپنسیشن کے بارے میں بتائیں۔ دیکھیے ایسا ہے، میں اتنے سالوں کے بعد میں تو آٹو پہ رکھ دیتا ہوں، نارمل پہ، اور زیادہ تر جو مجھے بہت تیزی سے کام کرنا ہوتا تو فوکس بھی آٹو پہ رکھ دیتا ہوں، پر مجھے یہ پتا ہے، دیکھیے آپ نے اگر نارمل آٹو ایکسپوجر رکھ دیا نا تو جو سارے پوائنٹس کی ریڈنگ لے کے کرتا ہے تو وہ آپ کو ایک بیلنسڈ تصویر دے دے گا، ٹھیک ہے؟ پھر فوٹو شاپ میں جا کے آپ اس میں کسی میں زیادہ ڈیپ ہو گیا یا کسی میں زیادہ برائٹ ہو گیا، وہ تھوڑا آپ کمپنسیٹ کر سکتے ہیں فوٹو شاپ میں، کہ جہاں ڈیپ ہے وہاں تھوڑی ڈیٹیل۔ ڈیجیٹل میں تو اور بھی آسان ہے کہ جہاں آپ کا وائٹ کہیں کپڑا آ گیا اور بہت تیکھا چمک رہا ہے، اس میں تھوڑی ڈیپتھ ڈال دیجیے، اتنا آسان ہے۔ ایک تو میں وہ کرتا ہوں، اور دوسرا میں آٹو فوکس بھی رکھتا ہوں۔ اور میں آٹو فوکس کیسے رکھتا ہوں کہ دیکھیے اگر مجھے آپ سب کی تصویر یہاں کھینچنی ہے تو میرا فوکس یہ بیچ میں جو بیٹھے ہیں نا، میرا فوکس ان پہ ہوگا، کیونکہ میں یہ مانتا ہوں کہ جب ہیومن آئی سب کچھ فوکس میں دیکھتی ہے تو یہ جو بیک گراؤنڈ آؤٹ آف فوکس چلی گئی، فور گراؤنڈ آؤٹ آف فوکس چلی گئی، یہ لینس کے ایفیکٹ ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ زندگی ساری ہم فوکس میں دیکھتے ہیں۔ تو میں بیچ میں فوکس رکھوں گا، اور اگر میرا 5.6 یا 8 اپرچر ہے تو آگے پیچھے کے لوگ بھی فوکس میں آ گئے۔ میں نے تو اپنی زندگی بہت ساری، اور میں آپ کو بتاؤں یہ ایک لینس کے ساتھ میں چلتا ہوں جو مجھے اپنا سیریس کام کرنا ہوتا ہے۔ یہ زوم لینس ہے، یہ تو 24-85 ہے جو میرے لیے بہت کافی ہے، اور میں لینزز اور بیگ اور کوئی لمبے چوڑے لے کے نہیں جاتا۔ اور زندگی آسان رہے، صرف یہ ہے کہ تمہیں کلیئرٹی ہو کہ تم ڈھونڈنے نکلے ہو جو وہ تمہارا، تمہیں پتا ہے کہ وہ تم اس میں سارا کچھ فوکس میں شارپ رکھنا ہے، اور ISO بڑھانے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ نائٹ فوٹوگرافی میں ISO کا تھوڑا سا بتائیے۔ ہاں جی، نائٹ فوٹوگرافی میں ISO دیکھیے میری بات سنو کہ آج کل تو جو کیمرہ 1600 تک تو اچھا کوالٹی دے دیتے ہیں،
اب دوسرے آپ یہ بھی سوچئے کہ جب ہم فلم یوز کرتے تھے تو ہم اگر رات کے لیے 1600 ISO کی رکھتے تھے فلم تو اس میں موٹا موٹا گرین آتا تھا، شارپنیس کی کمی ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے. تو اگر فلم میں ایسا ہوگا تھا تو ڈیجیٹل میں کچھ تو فرق پڑے گا نا، کچھ تو اس کا جو ہے اس کا ڈیٹیلز اتنی بڑھیا نہیں ہوں گی اور اس میں پکسل دکھائی دیں گے، لیکن پھر بھی آپ کی تصویر تو بنی. سوال تو تصویر کا ہے نا. لیکن میں آپ کو بتاؤں 800 تک تو ISO تک تو فرق ہی نہیں پڑتا کسی بھی کیمرے میں. اگر آپ کا 12 میگا پکسل 15 16 میگا پکسل ہے تو فرق نہیں پڑتا، اگر 6 اور 8 ہے تو پھر فرق پڑتا ہے.